اس مونومنٹ کی طرف، اس یادگار کی طرف، اس میں جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں، ذرا آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس دور کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور پیرالل جو انہوں نے لکھوایا ہے، جو دیواروں میں چنوایا ہے، وہ کیا ہے؟ جینے کی آزادی، اس کو دیواروں میں چنوایا گیا۔ تجارت کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، خاص طور پر اظہار رائے کی آزادی کے اوپر فوکس، اور پھر نقل و حرکت کی آزادی، کہ شہری آزاد ہیں، کہیں پہ بھی جائیں، کہیں پہ بھی رہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور قاضی صاحب نے آج صحافیوں کا آمنا سامنا بھی ان سے ہوا، اسد طور کا، مطیع اللہ جان کا، اور انہوں نے جب سوالات پوچھنے شروع کیے تو قاضی صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا دوسرے صاحب کا کہ چلو 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 یہاں سے، تو وہ ان کو لیتے ہوئے چلے گئے۔ جو رات کو میں ریگولر ولاگ کروں گا نا، اس میں آپ کو وہ کلپ دکھاؤں گا۔ اکثر میں ولاگ میں اسی کا ریفرنس دیتا ہوں، میوٹ ہوتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں ہوتی۔ آج وہ پھر سے ایک بار آواز کے ساتھ سناؤں گا آپ کو، وہ دن جب قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آئے، اور اسد طور صاحب ان کے ویلکم کے لیے وہاں موجود تھے، ویڈیو کیمرہ نکال کے، اور جو میں نے مطیع اللہ جان صاحب کا پہلا امپریشن دیکھا تھا، وہ بھی آپ کو ایز اٹ از بتاؤں گا کہ کیا سچویشن تھی اس وقت، ان کی کیا رائے تھی۔ لیکن پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں قاضی صاحب کی جو انٹریکشن ہوئی ہے جرنلسٹ کے ساتھ، جس میں وہ کمفرٹیبل بالکل بھی دکھائی نہیں دیے، کسی سوال کا جواب دینے تک کی پوزیشن میں نہیں تھے، کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ان کو ادھر ادھر سے انگیج کر لے اور صحافیوں سے کسی طرح سے وہ بچ پائیں، لیکن ایسا مشکل ہو رہا تھا جب صحافیوں نے ان سے خاص طور پہ یہ کویشچن کیا کہ کیا کوئی ایسا فیصلہ ہے جس پر آپ کو پشیمانی ہو، یا کسی فیصلے پر افسوس ہو کہ آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر خاموشی، اور ٹالتے نظر آئے کہ اس سوال کا جواب نہ دینا پڑے۔ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے مونومنٹ بنایا ہے، کیا اس میں 6 ججز کا وہ خط بھی شامل ہوگا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے آپ کو لکھا تھا؟ تو اس کے اوپر بھی خاموشی، بلکہ ساتھی ججز کو اشارہ کر رہے تھے، ساتھ میں ججز تو نہیں تھے، ساتھ میں جو لوگ تھے کہ چلو چلو چلو، ان کو کہتے ہوئے وہ آگے کی طرف نکل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں اور کوئی آس پاس ان کو ریسکیو کرتا دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس ماحول سے نکل جائیں کسی طرح سے، بلکہ ایک موقع پر مطیع اللہ کو وہ ڈانٹنے لگے، جب وہ پودوں کے اوپر چڑھتے ہوئے ان سے سوالات کر رہے تھے تو ان کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نیچے اترو، یہ قوم کی امانت ہے، اس کے اوپر پیسہ لگا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے تو آرگومنٹس رہے، لیکن سوالوں کے جواب دینے سے وہ گریز کرتے دکھائی دیے۔ خیر، اسی ساری صورتحال کے دوران جو ایک اور مین ہائی لائٹ آج کے دن کی رہی، وہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کا وہ خط جو انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے لکھا، ان کے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہ میں ان وجوہات کی بنا پر قاضی صاحب کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر رہا۔ اور اس خط کے جو پوائنٹس ہیں وہ اتنے لیتھل ہیں کہ شاید وہ قاضی صاحب کا پیچھا بہت دیر تک کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں، میں ایک ایک پوائنٹ اردو میں تحریر کیا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایز اٹ از، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، منصور علی شاہ صاحب کے ہیں۔ تو وہ اپنے اس خط میں لکھتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کا صحیح کردار یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرے اور سب کے لیے انصاف کو یقینی بنائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبائے رکھا، عدلیہ پر بیرونی دباؤ اور مداخلتوں کے سامنے خاموش اور لا تعلق رہے۔ مداخلت کے خلاف دیوار بننے کی بجائے انہوں نے عدلیہ کے مقدس کردار سے بٹرے کیا، دھوکہ کیا اور مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے عدلیہ کا دفاع کرنے کی نہ تو جرت دکھائی اور نہ ہی اخلاقی استقامت، بلکہ ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جو اپنے فائدے کے لیے عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اور یوں قانون کی حکمرانی کی بنیاد کو نقصان پہنچایا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اقدامات نے عدلیہ میں تقسیم پیدا کی، ججز کے درمیان برادرانہ تعلقات اور احترام کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ انہیں اس عدالت کے فیصلوں کا کوئی احترام نہیں تھا، اور انہوں نے تجویز دی کہ ایگزیکٹو ان پر عمل درآمد نہ کرے۔ انہوں نے تلخ اختلافات کو پروان چڑھایا اور عدالت میں ساتھیوں کے تعلقات کو مجروح کیا، عدلیہ پر ایسے زخم چھوڑے جو طویل عرصے تک برقرار رہیں گے۔ ان کی مدت کو چھوٹے پن، انتقام اور انتظامی امور میں نچلے درجے کے رویے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جس میں کوئی وقار یا عاجزی نہیں تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ریفرنس میں کھڑے ہونا یہ پیغام دیتا کہ شاید ایک چیف جسٹس اپنے ادارے سے غداری کر سکتا ہے، اس کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کا وہ خط جو اس وقت زبان زد عام ہے، جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے آخری دن لکھا۔ اب ساتھی ججز آپ کے بارے میں اس قسم کی رائے رکھ رہے ہیں، تو جاتے جاتے آپ نے
کیا کمایا. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ کبھی وہ فرصت میں، جب اب تو ان کے پاس فرصت کے لمحات ہوں گے، جب وہ کبھی بیٹھیں گے تنہا سوچیں گے کہ کیا غلط ہوا کیا ٹھیک ہوا، تو وہ شاید اندازہ کر سکیں کہ انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو وہ کردار ادا کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے. اور خاص طور پہ یہ انتخابات والے معاملے پہ جس طرح سے انہوں نے ووٹرز کے بنیادی حقوق کو ایک طرح سے دیوار میں ہی چنوا دیا، ان لفظوں کی طرح جیسے یہ لفظ دیواروں میں چنے ہوئے ہیں اسی طرح، تو شاید وہ فیصلہ ان کا وہ سوچیں کہ ہاں تسلیم کریں کہ یہ غلط تھا. لیکن